رتل القرآن اصبح بصوتك اسمع الأكوان اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان من فؤاد كالحجارة قسوة فإذا وعى القرآن حين حتیٰ اذا حضر احدهم الموت، یہاں تک کہ جب کہ ان میں سے کسی کا موت کا معاملہ آ جائے، موت کا وقت آ جائے، موت سرحانے آن کھڑی ہوئی ہو، قال انی تبت الآن، تو اس وقت وہ کہے کہ میں اب توبہ کرتا ہوں۔ وللذین یموتون وهم کفار، اور نہ ہی ان لوگوں کے لیے توبہ کا کوئی حق ہے کہ جو مر جائیں کفری کی حالت میں، کہ وہ بھی کہیں گے جا کر وہاں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں قیامت کے دن پروردگار اب توبہ کرتے ہیں، ہم باز آ گئے، ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، پروردگار اب ہم نے دیکھ لی، حقیقتیں ہم پر منکشف ہو گئی، 14 طبق ہمارے روشن ہو گئے، ہم نے حقیقت سن بھی لی، دیکھ بھی لی، اب ہمیں ذرا ایک دفعہ دنیا میں بھیج دے تو ہم وہ کام نہیں کریں گے جو پہلے ہم کرتے تھے، اب ہمیں یقین کامل حاصل ہو گیا، اس کے مطابق صحیح کام کریں گے۔ وہ توبہ وہاں قبول نہیں ہوگی، نہ وہ توبہ آخرت کے اندر قبول ہوگی، میدان حشر میں قبول ہوگی، یا جہنم میں توبہ کرنے والے کی توبہ قبول ہوگی، نہ ہی اس دنیا میں جب موت کے آثار شروع ہو جائیں تو پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، جبراً ان کو اپنا وراثت کا مال سمجھ کر ان کے اوپر اپنا اختیار جما لینا۔ یہاں تک آتا ہے کہ اگر کوئی شخص مر گیا اور اس کی بیوی جو ہے وہ بیوہ ہے تو وہ جو فوت شدہ آدمی ہے اس کا کوئی رشتہ دار آ کر اپنا کپڑا اس کے خیمے پر یا اس کے گھر کی دیوار پر ٹانگ دیتا تھا تو گویا کہ اب وہ مختار مطلق تھا، وہ علامت تھی اس بات کی کہ اب یہ فلاں شخص جو ہے وہ اس کا پورا مختار مطلق ہے، وہ جس سے چاہے گا نکاح کر دے گا اور اس کی مرضی کے بغیر یہ عورت نکاح نہیں کر سکتی۔ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، اور مت ان کا راستہ روکو، مت روکے رکھو انہیں، نکاح ثانی کرنے سے روکے رکھنا، گھروں میں ڈالے رکھنا، نہ خود یہ ہے کہ کسی سے نکاح کرنے دینا اور نہ اس کو اجازت دینی کہ وہ خود نکاح کر لے، لیکن ان کو راستہ روکے رکھنا۔ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، مت راستہ روکو ان کا، لِتَذْهَبُوا، اس لیے تاکہ تم ان سے وصول کر لو، مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، جو کچھ کہ تم نے دیا تھا انہیں، یعنی تمہارے باپ نے، فوت شدہ باپ نے جو کچھ مال اسے دیا تھا، فرض کیجئے کسی نے کوئی باغ دے دیا تھا اس کو اپنے مہر کے طور پر، اب جب تک وہ واپس نہیں کرے گی اس وقت تک اس کا راستہ نہیں کھولے گے۔ اِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، ہاں یہ راستہ روک لینا اور گھروں میں محبوس کر دینا، جیسے کہ پچھلے درس میں ہم دیکھ چکے ہیں، یہ ان عورتوں کے لیے ہوگا کہ جنہوں نے کوئی فوش حرکت کی ہو، غلط حرکت کی ہو، کوئی جو ہے بے حیائی کا بڑا ارتکاب کیا ہو، اس سے مراد زنا ہے۔ اگر زنا کی مرتکب ہو جائیں تو پھر تو ظاہر بات ہے کہ سزا کے طور پر، تعزیر کے طور پر اس کو بند کر دیا جائے گا، ان کا راستہ روک دیا جائے گا، بصورت دیگر اس کی اجازت نہیں ہے۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اب یہ اصول آیا ہے، یہ ان کے ساتھ دنیا میں رہو معروف طریقے پر، بھلے طریقے پر، ان کے حقوق ادا کرو، ان کی عزت نفس کا بھی خیال رکھو، وہ بھی انسان ہے، آدم و حوا کی اولاد جیسے تم ہو ویسے ہی وہ بھی ہیں، جیسے احساسات تمہارے ہیں ویسے ان کے بھی ہیں، جیسے حقوق تمہارے ہیں ویسے حقوق ان کے بھی ہیں، یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں بھی اور اب آگے چل کر سورہ نساء میں بھی آنے والی ہیں یہ باتیں، لیکن یہ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو ایک درجہ فوقیت کا دیا ہے، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، لیکن یہ کہ یہ انتظامی معاملہ ہے کہ گھر کے اندر ایک میاں بیوی جو ہے ان سے جو خاندان کی بنیاد پڑی ہے، اس خاندان کا سربراہ جو ہے وہ مرد ہوگا، عورت نہیں ہوگی، یہ تو ایک انتظامی معاملہ ہوا۔ باقی تو ظاہر بات ہے کہ شرف انسانیت میں وہ مشترک طور پر تمہارے ساتھ شریک ہے، تم انسان ہو وہ بھی انسان ہے، تم حوا اور آدم کی اولاد ہو تو وہ بھی حوا اور آدم کی اولاد ہے، اس اعتبار سے ان کے ساتھ رہن سہن جو ہے، اسی لیے حضور نے فرمایا خیرکم خیرکم الی نسائکم وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، مسلمانوں تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنی عورتوں کے حق میں بہت نرم ہیں، شفیق ہیں، عمدہ برتاؤ کرتے ہیں، ان کی عزت نفس کو بھی ملحوظ رکھتے ہیں، اور دیکھو میرا اپنا معاملہ کیا ہے، میں تم میں سب سے بہتر سلوک کرنے والا ہوں اپنی گھر والیوں کے ساتھ، اپنی ازواج کے ساتھ، میری نرمی دیکھو، میرا ان کے ساتھ برتاؤ دیکھو، ان کی دلجوئی دیکھو، یہاں تک کہ ان کی دلجوئی کی خاطر
جو ہے اپنے اوپر ایک شے جو ہے حرام کر لی، جس پر کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم میں آپ نے دیکھا لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، اپنی بیویوں کی دلجوئی میں آپ اس حد تک چلے گئے کہ آپ کو جو چیز اللہ نے آپ کے لیے حلال ٹھہرائی ہے آپ نے اس کی قسم کھا لی کہ آپ اسے استعمال نہیں کریں گے. تو آپ کو اس حد تک نہیں جانا چاہیے، آپ کو اپنی قسم کھول دینی چاہیے. مطلب یہ کہ اس حد تک حضور کو خیال تھا دل جوئی کا، اور ان کے جذبات کا پاس آپ کرتے تھے، گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتے تھے. یہ سارے یہ نہیں کہ میں تو اللہ کا رسول ہوں، نبی ہوں، فلاں ہوں، یہ ہوں، میرا کیا معاملہ. اور اپنی ازواج کے ساتھ آپ کا معاملہ جو ہے وہ روکھا پھیکا بھی نہیں تھا، جیسا کہ ہمارے ہاں عام طور پر جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں ان میں تقشف کا ایک انداز ہو جاتا ہے، بہت ہی روکھے سوکھے. نہیں، یہ نہیں. آپ کا گھریلو زندگی جو ہے، ازواج کے ساتھ آپ کی معاشرت جو ہے، اس میں تمام پیار اور محبت کی باتیں، دلجوئی کی باتیں ہوتی تھی. تعاشروہن بالمعروف فإن کرہتموہن فعسى ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا. اب یہ ایک شکل پیدا کی جا رہی. فرض کیجئے کہ آپ کو اپنی کوئی بیوی پسند نہیں، فرض کیجئے پہلے پسند تھی بھی تو اب آپ کے دل سے اتر گئی ہے، آپ کا طبعی میلان اس کی طرف نہیں رہا. اگر تم ان کو ناپسند کرو، نہ تمہیں بھاویں، وہ ترجمہ کیا ہے یہاں پر، اگر وہ تمہیں نہ بھاویں یعنی تمہیں اگر اچھی نہ لگ رہی ہوں کسی وجہ سے، تو ایک بات کو ذہن میں رکھو، عسیٰ ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا. ہو سکتا ہے تم کسی شے کو ناپسند کرو، درا حال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کوئی بہت بڑا خیر رکھ دیا. یہ بات ہم سورہ بقرہ میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو، درا حال ہے کہ اسی میں تمہارے لیے خیر ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز سے محبت کرو، پسند کرو، درا حال ہے کہ وہ فی الواقع تمہارے لیے شر ہو. اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے. لہذا اس اصول کو سامنے رکھ کر انسان سوچے کہ اگر مجھے، اور حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ سوچو اس کے اندر کوئی اور خیر ہوگا، کسی ایک پہلو سے تمہیں وہ اگر ناپسندیدہ محسوس ہو رہی ہے، کسی اور پہلو سے اس کے اندر کوئی خیر ہوگا، کچھ سیرت میں، کردار میں، اس کی شخصیت میں کوئی اور پہلو ایسا ہوگا، تلاش کرو اس پہلو کو، تاکہ اس کو نگاہ میں جما کر اور اس پر نگاہوں کو مرکوز کر کے ان کی طرف جو ہے وہ میلان تمہارا اثر نو قائم ہو جائے. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا وَإِنْ أَرَدتُّمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ. اور اگر تم فیصلہ کر ہی لو کہ ایک بیوی کو ہٹا کر دوسری بیوی لاؤ گے، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور تم نے ان میں سے کسی کو جس کو کہ تم اب طلاق دینا چاہ رہے ہو، علیحدہ کر رہے ہو، اسے ڈھیروں مال بھی دیا ہو مہر کے طور پر، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، تو اب تم اس سے کوئی شے نہیں لے سکتے، تمہیں پورا کا پورا وہ مال اسی کے حوالے رکھنا ہوگا. اب اس میں پہلی بات تو یہ آئی کہ اگر تم چاہو، یہ ایک بار سے تو بات بالکل واضح ہو گئی کہ اگر ایک ہی بیوی ہے اور وہ اب کسی وجہ سے ناپسند ہو گئی ہے، طبیعت کا میلان نہیں رہا ہے، تو واقعی صورت ایسی ہے. آگے چل کر اس سورہ مبارکہ کے اندر یہ بات آ جائے گی، وہ ہم پڑھ بھی چکے ہیں وہ آیات، کہ اگر کوئی ایسی شکل بن جائے کہ کسی طرح پر بھی اب طبیعت کے اندر موافقت نہیں ہو رہی ہے، تو پھر سیپریشن بہتر ہے. خامخواہ جو ہے کسی عورت کو لٹکائے رکھنا، معلق رکھنا، وہ معلقہ ہو جائے کہ نہ وہ شوہر والی ہے اور نہ وہ آزاد ہے کہ کہیں اور نکاح کر سکے، تو یہ چیز ناپسندیدہ ہے. تو اس صورت میں سیپریشن میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ کہ اگر تم کسی اور سے شادی کرنے کے لیے اب یہ چاہو کہ جو مہر میں نے اسے دیا تھا یہ مجھے واپس کرے، اور یہی مہر میں استعمال کر سکوں کسی اور عورت سے نکاح کے لیے، تو یہ حرام ہے. یہ مطلقاً جو ہے اس کی اجازت نہیں ہے اگر تم طے کر ہی لو. اچھا، اسی طریقے سے ہو سکتا ہے کسی کی 4 بیویاں ہوں، اب وہ کوئی 5ویں بیوی بھی لانا چاہتا ہے، تو اسلام کی روح سے پھر اسے ایک کو طلاق دینی پڑے گی. یہ تو جب حکم آیا تھا، یہ سورہ نساء کے ہم پڑھ چکے ہیں، تو جب یہ صورت پیدا ہوئی کہ 4 کی آخری حد ہے، پہلے رکوع میں یہ بات آ گئی تھی، تو بہت سے ایسے صحابہ تھے جن کے گھروں میں 4 سے زیادہ بیویاں تھیں، تو انہوں نے فرمایا کہ ان میں سے جن کو 4 کو تم پسند کرتے ہو چن لو، رکھ لو، باقی کو تم فارغ کر دو. لہذا ان کو طلاق دے دی گئی اور وہ علیحدہ ہو گئی. اسی طرح یہ ہے کہ اگر کسی کے ہاں پہلے ہی 4 ہیں، اب اس کی خواہش کسی اور 5ویں سے نکاح کی ہے، تو اسے پھر پہلی 4 میں سے کسی ایک کو چھوڑنا پڑے گا. وہ استبدال زوج مکان زوج ہو جائے گا. وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور اگر تم نے کسی کو ان میں سے اس بیوی کو جس کو تم اب چھوڑ رہے ہو، اسے بہت سا ڈھیروں مال دیا ہو،
تب بھی فلا تاخذوا منہ شیئا، تو اس میں سے کوئی شے واپس نہ لو. وہ مہر ان کا حق تھا، تم ان سے تمتع کر چکے ہو، وہ تمہارے گھروں میں آباد نہیں ہیں، تم نے ان سے صحبت کی ہے، تمہارے ساتھ وہ رہی ہیں، لہذا ان کا جو یہ حق ہے اس میں سے کوئی بھی چیز واپس لینا یہ در حقیقت مروت کے خلاف، شرافت کے خلاف، شریعت کے خلاف. یہ در حقیقت جو ہے جانبین کے مابین طے ہونے والی بات ہے. ہمارے ہاں اس کے ضمن میں بڑے غلط تصورات پھیلے ہوئے ہیں کہ پتہ نہیں کتنے 23 روپے 30 روپے 32 روپے، یہ کوئی مہر جو ہے یہ کوئی مہر فاطمہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ. یہ کوئی مقرر نہیں ہے مہر. حضور کی ازواج میں سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو دور تھا، اس میں تو جب حضور کا نکاح ہوا ہے تو 12 اوقیہ سونا تھا، اس میں طلائی 12 اوقیہ. لیکن اس کے بعد آپ نے جتنے نکاح کیے ہیں مدینہ منورہ میں، تو اس میں آپ کا جو 500 درہم 12 اوقیہ، لیکن وہ چاندی کی شکل میں 12 اوقیہ جو 500 درہم بنتے، ایک درہم جو ہے 3.5 ماشے چاندی کا بنتا ہے. یہ رہا ہے. اب ہمارے ہاں اگر وہ چاندی کے اعتبار سے جو ہے وہ حساب لگایا جائے تو جتنی بھی رقم بنے گی، یہ تمام ازواج کا یہ معاملہ رہا ہے کہ 500 درہم پر آپ نے نکاح کیا. البتہ اس میں ایک استثناء رہا، اور وہ تھا حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ. وہ چونکہ وہاں حبشہ میں تھی، اور وہاں جو ان کا ساتھ ان کا شوہر گیا تھا، ان کے ساتھ دونوں گئے تھے میاں بیوی ہجرت کر کے. وہ شوہر مرتد ہو گیا، وہ عیسائی ہو گیا، لہذا وہ نکاح ختم ہو گیا. تو اب چونکہ وہ بغیر شوہر کے رہ گئی، تو حضور نے پھر دلجوئی کے لیے، حضور ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے جا چکے تھے، تو مدینہ سے پھر پیغام بھیجا ہے کہ وہاں شادی کا ان کو. اور وہاں پر پھر نجاشی رحمت اللہ علیہ، حضرت نجاشی، وہ چونکہ صحابی نہیں ہے، حضور سے ملاقات نہیں ہوئی ہے لیکن ایمان لے آئے تھے، لہذا انہیں تابعین میں شمار کیا جاتا ہے. حضرت نجاشی نے نکاح پڑھایا اور حضور کی طرف سے 4000 درہم یہ جو ہے خود اپنے طرف سے حضور کی جانب سے خود ادا کیا ہے مہر. اور یہ سب سے بڑا مہر ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا ہوا ہے. تو گویا کہ اپنی جگہ پر تو یہ ہے کہ بہت زیادہ نہیں ماننا چاہیے، لیکن اس میں کوئی حد نہیں ہے. اقرأ أخيا ورتل القرآن. کیا ہے جادو ٹونا کی حقیقت؟ کیا بدل سکتی ہے ان سے قسمت؟ کیا ضروری ہے جنات کا ڈر؟ کیا واقعی ہوتا ہے نظر بد کا اثر؟ دیکھیے ہمارے ساتھ ہمارا پروگرام جن جادو نظر بد، صرف پیس ٹی وی اردو پر. کس طرح اسلام دیتا ہے زمانے کے منفی نظریات کو بدل. جن جادو اور نظر بد، ہر بدھ شام 5:30 بجے اور دوبارہ رات 12 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہ سے. اے بنی نو انسان، اپنے رب کی بندگی کرو جس نے تمہیں پیدا کیا. ایمان و انسانیت کی حفاظت ہو. اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تم میری اتباع کرو، اللہ خود تم سے محبت کرنے لگ جائے گا. کفر و شرک کی مخالفت ہو. اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں کریں گے اور اللہ کے سوا کسی کو رب نہیں بنائیں گے. بدکاریوں کی مذمت ہو تاکہ تم افراط اور تفرید کے دھکوں سے بچ سکو. ڈاکٹر محمد طاہر کھٹوانی. اے قرآن والو، قرآن کو تکیہ نہ بنا لینا. جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ تو یقیناً کامیاب ہوگا. دیجیے اپنے ہر قول و عمل سے مومن ہونے کی پہچان. رب کا فرمان، ہر اتوار شام 5:30 بجے اور دوبارہ رات 12 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. پوری دنیا اضطراب کا شکار تھی. لا قانونیت نراج سے پوری دنیا لبریز تھی. ایک نئی راہ، ایک نئی روشنی عطا ہوئی. پوری دنیا کو ضرورت تھی ہادی بشر کی، پوری دنیا کو ضرورت تھی نجات دہندہ کی. تو آواز گونجی، بد فعلی اور جہالت سے باہر آؤ. 40 سال کی جب عمر آئی
تو پہاڑ کی چوٹی پر آپ کھڑے ہوئے اور لوگوں سے خطاب کیا، اے لوگوں کہو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے۔ رحمت عالم کی بیانی کے لیے دیکھیے تعلیمات ربانی ہر بدھ رات 8:30 بجے اور دوبارہ دوپہر 1 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ کائنات رب کی، مخلوقات رب کی، رب ہی بانی، رب ہی اول، رب ہی لا فانی۔ جسے دل سے اس کی غلامی منظور ہے وہی بندہ کامیابی پر قابض ہے۔ دیکھیے مولانا محمد خالد ندوی کے ساتھ آؤ ایمان تازہ کریں، ہر اتوار شام 6 بجے اور دوبارہ رات 12:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ اقرأ وخيا ورتل القرآن فلا تاخذوا منه شيئا، تو اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لو۔ اتاخذونه بہتانا واسما مبینا، کیا تم لوگے ان سے زیادتی کرتے ہوئے، ناحق اور ایک گناہ کا ارتکاب کرتے ہوئے؟ یہ اس کا حق تھا، حق تلفی کر رہے ہو۔ اس کے حق میں سے جو واپس اب لیتے ہو در حقیقت یہ گناہ ہے، یہ اسم ہے، یہ تو وہ بہتان کے درجے میں آ جائے گا۔ بہتان ایک قولی ہوتا ہے، ایک عملی ہوتا ہے، یہ گویا کہ عملی بہتان ہے، ناحق ارتکاب ہے۔ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور کیسے تم اس مہر میں سے کچھ واپس لیتے ہو جبکہ تم بے حجاب ہو چکے ہو ایک دوسرے کے ساتھ؟ یہ گویا کہ کنایا ہے، تمہارا جو ہے صحبت ہو چکی ہے، مجامعت ہو چکی ہے، ہم بستری ہو چکی ہے، اور ظاہر بات ہے اس سے زیادہ قرب تو تصور نہیں ہو سکتا کہ جو ایک مرد ایک عورت کے مابین ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے جب کہ تم ایک دوسرے سے اتنے قریب اور اتنے بے حجاب ہو چکے ہو ایک دوسرے کے سامنے، وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور انہوں نے تم سے بڑا ایک پختہ عہد لیا ہے۔ یہ پختہ عہد نکاح کا عہد ہے۔ نکاح کو جب تم نے قبول کیا ہے تو اور 2 گواہوں کی موجودگی میں کیا ہے، اس کا اعلان عام ہوا ہے، تو یہ در حقیقت ایک بڑا مضبوط میثاق غلیظ ہے، یہ قرآن مجید کہتا ہے۔ اس لیے کہ نکاح کے وقت جو ہے اس نیت کا ہونا ضروری ہے کہ یہ عمر بھر کے لیے سنجوگ ہے، یہ وقتی نہیں ہے۔ نکاح موقت یہ شیعوں کے ہاں ہے، متع جو ہے وہ شیعوں کے ہاں ہے، ہمارے ہاں سنیوں کے ہاں وہ کسی وقت جائز تھا لیکن پھر حرام مطلق ہو گیا ہے۔ بہت سی چیزیں ایسی تھی جو بالکل آخر میں آ کر حرام کی گئی ہے، انہی میں سے سود کا معاملہ بھی ہے، شراب کا معاملہ بھی بہت دیر میں آ کے آخر حرام مطلق ہوا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اسی طرح کا معاملہ متع کا جو اہل تشیع کے ہاں اب بھی وہ کہتے ہیں کہ وہ صحیح ہے، اس لیے کہ وہ چیزیں کہ جو حضور کے آخری دور میں آ کر حرام ہوئی اور ان کی پوری طریقے سے شہرت نہیں ہوئی، اس لیے کہ ذرائع ابلاغ تو تھے نہیں، نہ کوئی پرنٹنگ تھی، نہ کوئی الیکٹرانک میڈیا کا تو کوئی سوال ہی نہیں تھا، وہاں پہ تو کوئی پرنٹنگ وغیرہ بھی نہیں تھی، لہذا وہ خبریں پہنچتے پہنچتے وقت لگتا تھا۔ کسی شے کی تحریم کے حکم کو جو ہے اس کا عام ہونا جو ہے اس میں وقت لگتا تھا، لہذا اس میں بھی وقت لگا اور لوگوں کو بعضوں کو یہ خیال رہا کہ شاید اس کی حرمت نہیں ہوئی ہے۔ اس حرمت کو پھر حضرت عمر نے نافذ کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لہذا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کام بھی کیا اس کی مخالفت وہ اپنے ذمہ فرض سمجھتے ہیں۔ تو فرمایا کہ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، یہ نکاح کا رشتہ جو ہے ایک معمولی رشتہ نہیں ہے، بڑا مضبوط رشتہ ہے۔ انسانی رشتوں کے اندر یہ بہت ہی یہ سمجھیے مضبوط ترین رشتہ ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے معاشرے میں ابھی تک یہ کیفیت باقی ہے۔ ایک دفعہ شادی ہو گئی، 50 سال 60 سال ساتھ رہ رہے ہیں اور اس میں جو ہے کہیں کو رکھنا نہیں آتا۔ یہ ابھی تک ہمارا یہ فیملی سسٹم جو ہے کسی درجے انٹیکٹ ہے، اگرچہ ہمارا اونچا طبقہ جو ہے اس کے اندر خرابیاں آ چکی ہیں، لیکن مغرب تلا ہوا اس پر کہ ہمارے اس نظام کو ختم کر دے، توڑ پھوڑ کر رکھ دے۔ اور جو حال ان کا ہوا ہے کہ معاشرتی زندگی جو ہے درہم برہم ہو گئی ہے، خاندانی نظام جو ہے بالکل ختم اور مختل ہو کر رہ گیا، وہ چاہتے ہیں کہ یہی معاملہ ہمارا بھی ہو جائے۔ بہرحال یہ تو جو بھی بیجنگ کانفرنس تھی یا یہ کہ کائرو کانفرنس تھی یا پھر بیجنگ +5 کانفرنس ہوئی UN کے تحت، ان سب کا ایجنڈا یہی ہے کہ مشرق میں اور خاص طور پر عالم اسلام میں جو خاندانی نظام کا بندھن جو ہے ابھی کچھ مضبوط ہے، اس کو کسی طریقے سے توڑ پھوڑ کر رکھ دیا جائے۔ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ، اب یہ وہ بات آ گئی خاص جو میں نے کہا تھا کہ یہ معاملہ کہ ایک شخص فوت ہوا ہے، اس کی ایک بیوی تو وہ ہے کہ جس سے وہ اولاد ہے، بڑا بیٹا ہے، وہ وارث ہے،
اور اس کے بعد یہ کہ باقی جو بیویاں اس کی ہیں وہ گویا کہ ڈھور ڈنگر کی طرح، جیسے کہ اگر کوئی گائیں بھینسیں تھیں تو وہ وراثت میں آ گئی، ایسے وہ بیویاں جو ہے وہ بھی وراثت میں آ گئی. اور اس وراثت میں آ کر ایک تو طریقہ یہ ہوا کہ اب ان کے نکاح کا پورا اختیار اپنے ہاتھ میں لے لیا. اسلام نے تو اس کے بعد پورا کا پورا اختیار عورت کو دیا ہے. عورت بیوہ ہو گئی یا عورت جو ہے مطلقہ ہے، عدت کی حد تک کا جو بھی پابندی اس پر ہے وہ عدت پوری ہو جائے، اس کے بعد وہ آزاد ہے. وہ جہاں چاہے جو ہے، اگر وہ طلاق مغلظ نہیں تھی تو اپنے سابقہ شوہر سے دوبارہ نکاح کر سکتی. اگر یہ کہ 3 طلاقیں ہو چکی ہیں تو دوسرا معاملہ ہے کہ پھر تو وہ جب تک کہ کسی اور مرد سے نکاح نہ ہو اور پھر وہ بھی طلاق دے دے تب پھر وہ پہلے شوہر سے کی طرف رجوع ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں. لیکن اگر ایسی شکل نہیں ہے، مغلظ طلاق نہیں ہے، تو سابقہ شوہر سے نکاح ہو سکتا ہے، جو جہاں چاہے نکاح کر سکتی. اسی طرح ہم سورہ بقرہ میں پڑھ آئے ہیں کہ کوئی بیوہ ہو گئی ہے تو جب تک عدت جو ہے 4 مہینے 10 دن جو ہے پورے نہ ہو، اس وقت تک اگلا نکاح نہیں ہو سکتا. البتہ اس دوران میں تمہیں خیال آئے، تم کوئی اشارے کنایے سے کوئی بات پہنچا دو کہ ٹھیک ہے آپ کی جب مدت ختم ہو جائے گی تو پھر میں آپ سے نکاح کر لوں گا، تو یہاں تک بھی اجازت ہے. اشارے کنایے میں پیغام دے دینے کی بھی اجازت ہے. لیکن اس کے اندر اختیار مطلق عورت کا ہے. عورت کو جو شوہر کے ورثاء کا کوئی اس میں دخل نہیں ہے کہ وہ فیصلہ کریں گے. تو جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، اس میں بدترین صورت یہ تھی کہ خود اپنے گھر میں ڈال لیا اور اسے اپنی بیوی بنا لیا. تو یہ ان کو نکاح تو مانتے تھے، ان کے قانونی طور پر وہ نکاح جائز تھا، لیکن بہت ہی ناپسندیدہ، بہت مکروہ نکاح مقت. اور اس سے اگر اولاد ہو جاتی تھی اسے مقیت کہتے تھے. یہ اولاد بھی یہ کوئی اچھی اولاد نہیں ہے، یہ بھی در حقیقت بہت ہی یوں سمجھیے کہ بری اور مکروہ اولاد ہے. نکاح اس کو مقیت کہتے تھے. تو فرمایا کہ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ، مت نکاح کرو ان سے جن سے نکاح کیا تھا تمہارے باپوں نے. باپ بھی آ جائے گا، دادا بھی آ جائے گا، کوئی بھی ہے. مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ، خواتین میں سے، إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، سوائے اس کے جو ہو گیا. اب تک جو حکم نہیں دیا گیا تھا، اب تک بات قرآن میں نہیں آئی تھی، لہذا جو ہو گیا ہو گیا. اس کے لیے تو اب یہ کہ اس چیپٹر کو اوپن نہیں کیا جائے گا، لیکن آئندہ کے لیے اب یہ حرام مطلق ہے. وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا. یہ بڑی بے حیائی کی بات ہے. وہ مقتا، یہی لفظ آ گیا مقت. اس معاشرے میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا تھا، نکاح مقت. مقتا بہت ہی یعنی گھناونی شے، بہت ہی بری شے، بہت ہی بیزار کن شے ہے. وساء سبیلا، اور بہت برا راستہ ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس کی اولاد بھی اگر ہو جاتی تھی پھر تو اسے کہتے تھے مقیت. اور حضور کے زمانے میں حضور کے جو مخالفین تھے شدید، ان میں سے 2 جو ہیں، ارشس بن قیس یہ بھی مقیت تھا، اور ابو معیط جو تھا جس کا بیٹا جو ہے عقبہ ابن ابی معیط، یہ گویا کہ ابو جہل کا دست راست تھا، وہ بھی مقیت تھا. یعنی اس کے باپ کی بھی معاملہ یہی تھا کہ اس کے دادا نے اپنی سوتیلی ماں کو جو ہے وہ اپنے گھر میں ڈال لیا تھا، اور اس سے یہ ابو معیط ہوا، اور اس کا پھر بیٹا جو ہے یہ عقبہ ابن ابی معیط تھا. انہو کان فاحشۃ ومقتا وساء سبیلا. اب یہ جو چند چیزیں یہاں بیان ہوئی، اس کے حوالے سے اب قانون آ رہا ہے جو ابدی قانون ہے. یعنی وہ رشتے کہ جن میں نکاح حرام مطلق ہے، کسی شکل میں نکاح نہیں ہو سکتا. حرمت علیکم امہاتکم، تم پر حرام کر دی گئی ہیں تمہاری مائیں. یہ ماں بھی ہوگی، پھر ماں سے اوپر نانی اور جو بھی چلیں، اور دادی اور جو بھی رشتہ چلیں، یہ سب کے سب ماں کے انذیل میں آ جائیں گے. اوپر رشتے جو بھی جائیں گے. امہاتکم و بناتکم، اور بیٹیاں، بیٹیوں میں پھر نواسیاں، پوتیاں، یہ سب شامل ہوں گی، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا. وَأَخَوَاتُكُمْ، تمہاری بہنیں، اور یہ بہنیں 4 قسم کی ہوں گی. عینی ہوں یعنی باپ اور ماں دونوں مشترک ہیں. اللاتی ہوں کہ باپ وہی ہے ماں جدا ہے. اخیافی ہوں، ماں وہی ہے باپ جدا ہے. یا رضاعی ہوں، اگر ماں نے دودھ پلا دیا تھا ان کی. تو یہ 4 بہنیں جو ہیں، 4 قسم کی بہنیں جو حرام مطلق ہے، یہ ابدی ہے حرمت، ہمیشہ ہمیش کے لیے، کسی شکل میں جائز نہیں نکاح. حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم، تمہاری پھوپیاں، و خالاتکم، تمہاری خالائیں، و بنات الاخ، اور بھائی کی بیٹیاں یعنی بھتیجیاں، و بنات الاخت، اور بہن کی بیٹیاں یعنی بھانجیاں، و امہاتکم اللاتی ارضعنکم، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے.
اب اس میں ذرا بحث ہے ہمارے ہاں، یہ دودھ پلانا صرف ایام رضاعت تک کا معاملہ ہے کہ جس سے کہ وہ رضاعت جو ہے ثابت ہو جاتی ہے اور حرمت ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اس سے بڑی عمر کے اگر کسی بچے کو دودھ پلایا ہے تو وہ بچے کو یا کسی جوان کو کسی عورت نے دودھ پلا دیا ہے تو اس سے وہ حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوتی۔ جو رشتے جو ہیں نسب کی بنیاد پر حرام ہو جاتے ہیں، جن میں نکاح نہیں ہو سکتا، وہ رضاعت کی بنیاد پر بھی ہو جاتے ہیں۔ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، اور تمہاری وہ مائیں کہ جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، اور جو رضاعی بہنیں تمہاری ہیں۔ رضاعی بہن، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جتنے رشتے نسب کی بنیاد پر حرام مطلق ہیں، اتنے ہی رشتے رضاعت کی بنیاد پر بھی۔ رضاعت جو ہے وہ تقریباً نسب کے ہم پلہ ہے اسلامی شریعت میں اس اعتبار سے۔ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور تمہاری عورتوں کی مائیں جنہیں ہم ساس کہتے ہیں، تمہاری ساسیں۔ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِن نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، اور تمہاری وہ ربیبہ بیٹیاں کہ جو تمہاری گود میں پرورش پائیں، تمہاری ان بیویوں سے ہو کہ جن سے تم نے صحبت کی ہو، یعنی آپ نے کسی عورت سے نکاح کیا ہے، اس عورت کے پہلے کسی اور شوہر سے شادی تھی اور وہ بیوہ ہے اب، یا اس شوہر نے طلاق دی تھی اور وہ اب مطلقہ ہے، اور اس کے ساتھ کوئی بچی جو ہے وہ آئی ہے آپ کے ساتھ، اس کو ربیب کہتے ہیں۔ اگر بیٹا ہے کوئی آیا ہے ساتھ کسی عورت کے کہ آپ کا نہیں ہے، آپ سے پہلے کسی شوہر کے صلب سے وہ بیٹا ہے تو وہ ربیب کہلائے گا، بیٹی ہے تو ربیبہ کہلائے گی۔ اب یہ ربیبہ چونکہ جس شخص نے اب شادی کی ہے اس کے صلب سے تو نہیں ہے، اس کے نطفے سے نہیں ہے، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ بھی آیا حرام ہوگی؟ تو فرمایا وہ بھی حرام ہے، لیکن بشرطے کہ اس کی ماں کے ساتھ صحبت کی ہو۔ اگر ماں کے ساتھ صحبت کی نوبت نہ آئی ہو، پہلے ہی طلاق ہو جائے، تو پھر وہ ربیبہ جائز ہے۔ اقرأ وخيّا ورتل القرآن